رحیم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاپروں کے اوپر جادو کیسے ہوتا ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے، لیکن ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے تجربات پہلے بھی آ چکے ہیں۔ یہ ایک فیملی کا مسئلہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے بہت زیادہ شاپر پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی بچی ہے تقریباً 12 سے 13 سال کی، اس کے اوپر یہ شاپر گرتے ہیں، اور اگر وہ اکیڈمی میں جاتی ہے تو اکیڈمی میں بھی اس کے اوپر شاپر گرتے ہیں۔ پہلے 1-2 شاپر تھے، پھر یہ جتنے بھی شاپر پڑے ہوئے ہیں یہ ایک دن میں گرے ہیں۔ 5-5 6-6 شاپر ایک ہی وقت میں گرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر گرا کیسے لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی جادو کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گرا لگا کے پھونک مارنا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں گرا لگانے والی اور لگانے والوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، تو گرا لگا کے پھونک مارنا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اب دیکھیں کہ بعض شاپر ایسے ہیں کہ جن کے اوپر 2 گرا لگی ہیں، اور بعض شاپر ایسے ہیں کہ جن میں 1 گرا بھی لگی ہے، اور بعض شاپر ایسے بھی ہیں کہ جن کے اوپر 3-3 گرا لگی ہیں۔ یہ سب کے اوپر جتنے بھی شاپر ہیں سب کے اوپر گرا لگی ہوئی تھی۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو کھولا ہے۔ تو اگر گھر میں شاپر آتے ہیں یا راکھ آتی ہے، اسی گھر میں سب سے پہلے شاپر میں راکھ آتی تھی، گرا لگی ہوتی تھی، چند دن وہ آئی، اس کے بعد خالی شاپر آنا شروع ہو گئے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو پکڑنا کیسے ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے وہ شخص پکڑے کہ جو صبح شام کے اذکار کرتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، آپ نے دل میں خوف پیدا نہیں کرنا۔ جب دل میں خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد شیطان کا اگلا حملہ، اگلا وار یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جسم میں داخل ہوتا ہے۔ پہلے وہ پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 حالتوں میں شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ ایک حالت جب انسان بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس لیے اگر گھر میں شاپر آئیں یا سوئیاں آئیں یا کیل آئیں، گوشت آئے، خون یا پانی کے قطرے آئیں، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ جب پریشان ہوں گے تو اس کے بعد اگلا حملہ شیطان کا ہوگا کہ وہ آپ کو اذیت دے گا، آپ کو تکلیف دے گا، اور آپ کے جسم میں داخل ہوگا۔ شاپر گھر میں آتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو پکڑیں جس نے صبح شام کے اذکار کیے ہیں، پھر ایک جگہ پہ رکھیں، پانی کے اوپر دم کریں، اس میں ابطال سحر والی آیت السحر 21 مرتبہ پڑھیں، اور پھر فلق ناس پڑھتے پڑھتے ان گروں کو کھولتے جائیں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے 3 حصوں میں ان شاپروں کو کاٹ دیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ شاپر اس پانی میں ڈال دیں، 1 گھنٹہ پڑے رہیں۔ اس کے بعد ان شاپروں کو جہاں مرضی پھینک دیں، تو انشاءاللہ شاپروں کے اوپر جو جادو کا اثر ہوگا وہ بالکل باطل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پوری فیملی کوشش کرے کہ نماز کی پابندی کرے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے، گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت لگائیں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو ہوا تھا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں سے کوئی چیز لی جاتی ہے، جیسے کہ کپڑا لیا جاتا ہے، ناخن لیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات پاؤں کی مٹی بھی لی جاتی ہے، اور بعض اوقات بندش کا جادو کرنے کے لیے گھروں سے راشن بھی لیا جاتا ہے، جیسا کہ گندم، چاول، اسی طرح کھانے پینے کی کوئی چیز۔ اور اسی طرح شاپروں کے اوپر جادو کرنے کے لیے بعض اوقات گھروں میں سے کوئی شاپر لیا جاتا ہے، اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح گھر میں بار بار یہ شاپر اس لیے آتے ہیں کہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ جادوگر جنات بھی ہوتے ہیں، پریشان کرنے کے لیے، تاکہ یہ پریشانی میں مبتلا ہوں، خوف میں مبتلا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ بالکل پریشان نہیں ہونا۔ آیت السحر، آیت الکرسی، اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل، یہ حفاظتی پڑھائی، اس کو کثرت سے پڑھیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ شاپروں کے اوپر جو جادو ہوتا ہے یہ بالکل باطل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے جادو سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔